اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا؟ اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان کے لوگوں، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے نہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ ہم کیوں بات پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے، قرآن پڑھنے کی کمی ہے، عبادات کی کمی ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں میں خوش ہو جانا چاہیے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کا محتاج ہے، نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے۔ ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز۔ اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا؟ ہز ڈورز آر اسٹل اوپن۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں۔ مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا قدیر کی بھی بلاغت ہے، یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آپ لے لیں مثالیں، یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں۔ ایک بچہ جو کہ بالکل اپنے انفینٹ سے نکل رہا تھا، اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں سے اس کو قافلے نے پرچیز کیا اور بالکل فار پینیز ہی واز سولڈ، اور عورت نے حملہ کیا ان پہ، گناہ کرنا چاہا، جیل میں ڈال دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو کنویں میں پھینکا گیا، جو جیل میں ڈالا گیا، جو اتنا بے بس کہ نہ باپ نہ ماں نہ بھائی، بالکل مصر میں ان نون اسٹرینجر، اور وہ جیل میں بھی ہو، نو کانٹیکٹس، نو پی آر، کیا بنے گا اس کا؟ القدیر نے، المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، باپ بھی چھوڑ گیا، باپ نے کہا تجھے میں رجم کر کے مار دوں گا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا، حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے ان کے خلاف اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈال دیا، اور وہاں سے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کیا پڑھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور کیا ہی وہ نعم الوکیل، کیا بہترین دوست ہے، کیا بہترین کارساز ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح کا قادر ہے، وہ کس طرح قدیر اور مقتدر ہے کہ اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو نہیں پھیرا، نہ ہی اس نے سمندروں کے رخ کو بدلا، نہ ہی اس نے کوئی پرندے بھیجے جو کہ اس پانی کو، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی پھینک پھینک کے، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس آگ کو کہا جس کی صفت ہے جلانا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے نار، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر، وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم ربک یا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا ابراہیم۔ یعنی ایک کافر کو، ایک مشرک کو تو یقین آ گیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا۔ ہم نے 50-60 سال زندگی گزار لی لائف کے، کچھ نے مجھ جیسے تو 20-30 سال گزارے زندگی کے، ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا، ہمیں ابھی تک آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے پہ یقین نہیں آیا۔ تیسرے پارے میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ ایک شخص گزر رہا تھا اور ایک قریہ سے، ایک بستی سے گزرا، ویلیج تھا، اور وہ بالکل یعنی آپ سمجھ لیں رونز تھا، وہ بالکل کھنڈرات بن چکا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ایسے ہی خیال آیا، who will raise them up؟ کون کھڑا کرے گا انہیں دوبارہ؟ ابن کثیر اور باقی لکھتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ خیر نیورتھلیس اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد جب اٹھایا تو کہا کہ کتنا عرصہ تم پڑے رہے ہو اس جگہ پہ؟ تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال مردہ رہے ہو یہاں پہ، اور ان کا جو حمار تھا، جو گدھا تھا، وہ پیرش ہو گیا، اس کو
یعنی کھا کے کیڑے مکوڑے، مٹی نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا، لیکن جو ان کا کھانا تھا، اللہ اکبر، کیسا قادر ہے اللہ تعالیٰ. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو، اس کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے. اور جو حمار تھا، جو گدھا تھا ان کا، وہ بالکل پیرش کر گیا اور ڈیکمپوز ہو گیا. اور عزیر علیہ السلام کے نظروں کے سامنے اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا. کیا کہتے ہیں سب دیکھ کے، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کے، جب اللہ کی کامل قدرت دیکھی اور اتھارٹی اوور تھنگس دیکھی تو کیا کہا؟ قلنا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ العظیم میرے بھائیو اور بہنوں، اس سینٹنس میں نا بڑا مزہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑا نشہ ہے. اگر انسان جان لینا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹی سب ختم ہو جائے گی. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا، جو آج کے جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے: اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں. اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے. تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے. اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور یہاں پہ آئی پاز، میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان کے لوگوں، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے نہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو. ویسے بھی دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اسپیشلی اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ نہ دو. یاد رکھیں، جو اللہ کا نام لے کے سچ بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے. اور جو اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہم کیوں بات پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے، قرآن پڑھنے کی کمی ہے، عبادات کی کمی ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے، نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے. ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم وی آر ناٹ لیونگ ٹو آر فلسٹ. اللہ تعالیٰ کے نام جس کی جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ کوالٹیز ہیں اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ، وہ کیسے بات پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر. وهو على كل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے. تو پریشانی کس بات کی ہے جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے. اس نے صرف کن کہنا، وہ بدل جائے گا. صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں. پھر دیکھیں اللہ قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو. پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز، نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ
اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں، آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے۔ یہ پھر قاضی بن گئے، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ، اینڈ ہی بیکیم اے ویری فیمس پرسن ان دا ہسٹری۔ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ دور کر سکتا ہے۔ بس ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے نیت صاف کرنی ہے، ہم نے حرام سے بچنا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام نکلنے سے بچیں۔ پہلا پرنسپل نیت کو صاف کر لیں، دوسرا پرنسپل اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں، اور تیسرا پرنسپل حرام لقمے سے بچیں۔ آپ صحابی رسول کا واقعہ دیکھ لیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اس دین میں آئے، اسلام قبول کیا، تو غریب تھے، اپنی قوم والوں کے پاس گئے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو میں ان کے ساتھ کچھ کھا پی لوں گا۔ جب انہوں نے کھانا پکایا اور سرو کیا تو کھانے لگے تو دیکھا اس میں دم مسفوح پکا ہوا ہے۔ دم مسفوح وہ ہوتا ہے جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا، یا دمبے کو یا اونٹ کو نہار کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے نا، اسے لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں۔ کچھ روایت میں تھا کہ وہ خنزیر بھی اس میں تھا، جو کہ دونوں حرام ہیں۔ تو انہوں نے شدید بھوک کی حالت میں ایسے ہاتھ بڑھایا اور دیکھا دم مسفوح ہے تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو قوم والوں نے کہا تمہیں بڑا حرام حلال کی پرواہ، تم کون، تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں اسلام ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بڑے تم آئے ہو نیک، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا تم بڑے مولوی ہو گئے ہو۔ تو نہیں کہا کہ تم بڑے مولوی ہو گئے ہو، تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، بہرحال یہی کھانا تو یہ تم نے کھانا تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ چلے گئے، دور جا کے لیٹے، کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی اور بھوک کی شدید حالت تھی۔ تو جب میں نے حرام کا انکار کیا تھا، مجھے اللہ رب العالمین سے امید تھی، اس قادر قدیر سے امید تھی۔ آنکھیں میں نے کھولی تو میں نے دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اس کو جب میں دیکھا تو اس میں دودھ ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس کو پیا بسم اللہ پڑھ کے۔ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میٹھا، اس سے زیادہ سفید اور اس سے زیادہ ٹھنڈا دودھ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا، اتنا خالص دودھ۔ کہتے ہیں میرا تو پیٹ بھر گیا اور میری رگیں سیراب ہو گئیں، اور پورے نا یعنی جو ایک ڈرائنیس تھی میرے اندر بھوک کی وجہ سے، وہ بالکل ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد قوم کے لوگ آئے اور کھانا لے کے آ گئے کہ ابو ماما تو ہمارے قوم کا ہے، تو ہمارے برادری کا ہے، چل یہ کھانا کھا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حرام نہیں کھاتا اور مجھے میرے رب نے پلا دیا دودھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو ماما تو نے ایک تو پہلے دین کو چینج کیا، پھر تو بس جھوٹ بولنے شروع ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اسلام قبول میں نے کیا، اور میرے رب نے مجھے جس رب پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس قادر پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس مقتدر پہ میرا بلیف ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا اپنی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو خیر ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ آگے بڑھا اور ان کی شرٹ کو اوپر کیا اور ان کے اسٹمک کو دیکھا کہ کیا یہ فل ایمٹی ہے یا اس میں کچھ ہے۔ تو ہی وہ شاک ٹو ریئلائز کہ اٹ واز فل، اور جب ان کی انگلیوں کو دیکھا تو اس میں ان کا ہوگا ٹیکنیک کوئی بھوک کو نوٹس کرنے کے لیے، تو کہ دیکھا انگلیاں فریش تھیں، تر و تازہ تھیں۔ وہ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس رب پہ میں مان لے کے آیا ہوں نا، اور میں نے حرام کے لقمے کا انکار کیا ہے، اس رب نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اور ابو ماما الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت کو دیکھ کے ان کا سارا قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اگر ہم حرام کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ حرام لقمہ ہم نے نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھائیں گے۔ دیکھیں حرام بھی ہم کمائیں اور پھر بھی اللہ سے امید کریں کہ اللہ قدرت کے مناظر دکھائے، جھوٹ بھی بولیں، 500 کے پیچھے، 1000 روپے کے پیچھے جھوٹ بولیں، یہ کہیں لوگوں کو جی دیکھیں میری تو پہنچ یہ 1000 روپیز ہے، اور حالانکہ وہ پہنچ ہوتی ہے 500 کی یا 600 کی۔ تو بندہ کچھ پیسے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ قدرت کے مناظر بھی دکھائے۔ عمل تو ہم پھر آن والا کریں اور موسیٰ علیہ السلام والا رزلٹ دیکھنے کی کوشش کریں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انٹرفیئر کریں اور ہماری زندگی کو آسان کریں، تو ہم نے حرام لقمے سے دور رہنا ہے۔ کہہ دیں لوگوں کو کہ نہیں کریں گے ہم بینک کی جاب، نہیں کھائیں گے ہم سود، نہیں بولیں گے ہم جھوٹ، ہاں بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ، ہم حرام لقمہ نہیں کھائیں گے، 8000 پہ گزارا کر لیں گے، 15-20 ہزار پہ گزارا کر لیں گے، جتنی تنخواہ ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھیں۔
لیکن حرام نہیں کھائیں گے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کی زندگی میں برکتیں لے کے آتا ہے اور مشکل سے آپ کو نکالتا ہے۔